نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 18 دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 17 کا ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں آیت کمپیریزن میں ہے ایک دوسرے کے، تو انشاءاللہ دونوں کو ساتھ میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما توبۃ علی اللہ۔ اب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، انما در حقیقت یا بے شک یا صرف، التوبۃ توبہ، صرف توبہ یا بے شک توبہ، علی پر، اللہ پر، لیے الذین ان لوگوں کے لیے ہے، یا وہ واؤن سب عمل کرتے ہیں، وہ سب جو عمل کرتے ہیں، اسو برا، بی سے جہالت سے یعنی نادانی سے یا نادانی میں، ثم پھر، یا وہ سب توبو توبہ کر لیتے ہیں، من سے قریب سے، جلدی سے، ٹھیک ہے، جلدی سے، قریب سے، فوراً سے، پھر اولئکا وہی لوگ، یا وہ توبو، دیکھیں تابہ علی آ رہا ہے نا، تو تابہ علی آئے گا یعنی توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو تابہ علی آئے گا، اور بندے کے لیے آئے گا تو تابہ الی آئے گا، یا وہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ علی پر، ہم ان پر، یعنی وہ مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ ان پر یا ان کی طرف، اور کانا ہے اللہ علیمن خوب علم والا، حکیمن بڑا حکمت والا۔ در حقیقت یا صرف توبہ تو اللہ پر انہی لوگوں کے لیے ہے، وہ سب جو عمل کرتے ہیں برا نادانی سے، پھر وہ سب توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر وہی لوگ توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان کی، اور اللہ ہے بڑا علم والا، بڑا حکمت والا۔ چلیں انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 18 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اب یہاں پر پچھلی آیت میں کیا اللہ رب العزت نے بتایا کہ توبہ انہی کی قبول ہوگی جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اس گناہ پر اڑ نہیں چاہتے، جم نہیں جاتے، بلکہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے کیا ہوا ہے، ایک فیلنگ آف ریگریٹ، ان کو احساس ندامت ہوتی ہے، ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، تو فوراً جلدی سے کیا کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں، اور اس بوجھ سے ہم جلد سے جلد نجات پائیں، تو وہ جلدی سے جلدی ہر طریقہ سے کیا کرتے ہیں، توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، و یہاں پر حرف عطف ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، اردو میں اور انگلش میں اینڈ، ٹھیک ہے، واو یعنی اور۔ لیست، لیست یہ ایکچولی میں ہے لیست، تا کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، لیست ہے یہ ورڈ، یہ تا کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ جوڑنے کے لیے، پڑھنے کی آسانی کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اصل ورڈ ہے لیست، اور یہ لیست کس کا فیمیل ورژن ہے، لیسا کا،
لئیسا، لئیسا میل کے لیے آتا ہے اور لئیست آتا ہے فیمیل کے لیے، اور دونوں کا میننگ ہوتا ہے نہیں، ناٹ، ٹھیک ہے، نہیں یا ناٹ ہوتا ہے. تو یہ میل کے لیے آئے گا لئیسا اور فیمیل کے لیے آئے گا لئیست، اور یہ ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. اینڈ ناٹ اور نہیں کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ون مور تھنگ، جو ہم نے 4 قسم کے تا پڑھے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام یا سین. لئیست کے روٹ لیٹر ہے لام یا سین. اچھا، ہم ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی، پاسٹ ٹینس فعل ماضی میں آخر میں 4 تا آتے ہیں. کسی بھی ورڈ کے آخر میں 4 تا آتے ہیں. ایک تا کے اوپر سکون آتا ہے، ایک تا کے اوپر زبر آتا ہے، ایک تا کے نیچے زیر آتا ہے، اور ایک تا کے اوپر پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 قسم کے تا ہوتے ہیں، ورڈ کے آخر میں آتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع میں یتان آتا ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ شروع میں آتا ہے، اسٹارٹنگ میں آتا ہے. اور یہاں پر جو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اینڈنگ میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر فرق ہے، ڈفرینس ہے، کہ جو فعل مضارع ہیں ان کے چینجز سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں، اور جو فعل ماضی ہے ان کے چینجز اینڈنگ میں ہوتے ہیں، آخر میں ہوتے ہیں. تو اچھا، اب ہم نے یہ 4 تا پڑھے تھے کہ ورڈ کے آخر میں تا اگر آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. تو اگر تا کے اوپر سکون آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ فیمیل. ٹھیک ہے. تا کے اوپر زبر آ جائے تو تم، میل. تا کے نیچے زیر آ جائے تو تم، فیمیل. اور تا کے اوپر پیش آ جائے تو میں. اب وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، میں تو جو بولے گا وہ وہی ہو جائے گا. اگر میل کہے گا میں تو یعنی وہ مرد ہے، اور فیمیل کہے گی تو عورت ہے. تو کا مطلب ہوتا ہے میں. تا کے اوپر سکون ہو جائے گا وہ، تا کے اوپر زبر آ جائے گا تم، تا کے نیچے زیر آ جائے گا تو تم. تم دیکھیں، تم دونوں میں آ رہا ہے. اب ہم نے اس کا ایگزامپل بھی دیکھے تھے، قتل تو، قتلت. قتلت مطلب وہ، یعنی اس بھی آ سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے. اس نے قتل کیا، قتلت اس نے قتل کیا. قتلتا تم نے، تم ایک مرد نے قتل کیا. قتلتی تم ایک عورت نے قتل کیا. قتل تو میں نے قتل کیا. اسی سے ہم نے دیکھا تھا ظلمت، اینڈ میں زوئے لام میم شروع میں لگا دیں اور اینڈ میں تے کو چینج کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آ جائے گا؟ ظلمت اس نے ظلم کیا، اس عورت نے ظلم کیا. ظلمتا تم ایک مرد نے ظلم کیا. ظلمتی تم ایک عورت نے ظلم کیا. ظلمتو میں نے ظلم کیا. انعمتا علیہم، ہے نا. انعمتا ہم روز پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، انعمتا علیہم تو انعمتا کیا ہوتا ہے؟ تم نے انعام کیا، یعنی اللہ رب العزت نے، تو نے انعام کیا. اگر انمتی ہوتا تو تم ایک عورت نے انعام کیا. انعمتو ہوتا تو میں نے انعام کیا. انمت کا مطلب ہو جائے گا اس نے انعام کیا، اس عورت نے انعام کیا. تو دیکھیں یہ اس سے بھی پتا چل رہا ہے نا کہ زبر زیر پیش جو ہے، ضمہ فتحہ کسرہ سکون کی کتنی امپورٹنس ہے. کہ اگر ہم ذرا سا بھی یہاں پر انعمتا کی جگہ انعمتو یا تی پڑھ لیں تو کتنا بڑا اس میں ترجمے میں تبدیلی آ جائے گی، اور ہم کچھ اور کہنے لگیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے جو انعام کیا انعمتا، تو وہ ہم کہیں گے انمتو کہہ دے تو میں نے انعام کیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ 4 قسم کے تا ہم نے فعل ماضی میں پڑھے تھے. تو اس کو یاد رکھیں کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے، تو ورڈ آئے گا اس کے اندر بھی آئے گا یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے لئیست. ابھی ہم نے کہا کہ یہ لئیستی نہیں ہے، ایکچولی میں یہ لئیست ورڈ ہے، لئیست. ٹھیک ہے. لئیست کا مطلب نہیں ہوتا ہے، نہیں، وہ فیمیل نہیں. اب وہ فیمیل کون ہے؟ تو یہاں پر فیمیل کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ فیمیل ایک ورڈ ہے جس کے لیے یہ لئیست آیا. کیوں فیمیل ورڈ ہے؟ توبہ، توبہ جو ہے گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے لئیست آ رہا ہے. اگر یہ توبہ میل ورڈ ہوتا تو لئیسا آ جاتا. ٹھیک ہے.
یہ گولتا پہ ختم ہونے والے جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں اکثر 99% گولتا پر ختم ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ فیمیل ہوتے ہیں. باقی کچھ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک استثناء، ایک ایکسیپشن ہوتا ہی ہے. لیکن جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے عربی زبان میں گولتا پر ختم ہونے والے تمام ورڈ کیا کہلاتے ہیں؟ فیمیل، مؤنث کہلاتے ہیں. تو اسی لیے یہ توبہ ورڈ مؤنث ہے، اسی لیے لیست، لیست تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، لیست فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، نہیں توبہ. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ اس کا روٹ لیٹر ہے لام، سین، لام یا سین. ٹھیک ہے، لیسا و اور لیست نہیں. ہاں، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں پر جو تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، اگر ہم یوں لکھ دیتے لیست، کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو اس سے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں اپنے آپ سے. یہاں پر سکون آ رہا ہے، یہاں پر تشدید آ رہا ہے، کیا پڑھا جا سکتا ہے اس کو؟ ہرگز بھی نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو تشدید ہوتی ہے، جو شد ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ورڈ ہوگا تبھی ہم اس کو جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں تو الف کے اوپر زبر بھی نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو جس چیز پہ کچھ نہیں لگا ہوا ہم اپنے پاس سے نہیں لگا سکتے. تو عربی کا یہ قانون ہے، عربک میں یہ رول ہوتا ہے کہ جب سکون والے ورڈ کے بعد، سکون والے ورڈ کیا، تشدید آ جائے، ٹھیک ہے، سکون والے ورڈ کے بعد تشدید آ جائے تو سکون کے نیچے زیر لگا دیتے، یعنی سکون کو ہٹا کے زیر لگا دیتے ہیں تاکہ ہم بآسانی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لیست التوبۃ، لیست التوبۃ، یہ پڑھنے کے لیے ہے، ناٹ فار گرامر. یہ گرامر کے لیے نہیں ہے بلکہ تجوید کے لیے. سوری، ہم دوسری پہن لیتے ہیں. ہاں، یہ جو ہے لیست اس لیے ہو گیا تاکہ ہم اس کو ایزیلی پڑھ سکیں، تاکہ نیچے زیر آ گیا تاکہ اس کو اس سے ملا کر پڑھا جا سکے. تو یہ زیر کیا ہے؟ تجوید کا رول ہے. تجوید یعنی ریسیٹیشن، پڑھنے کا، یہ پڑھنے کا قانون ہے. ٹھیک ہے، کہ جب سکون آ جائے اور سکون کے بعد شد آ جائے تو ہم سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں تاکہ ہم پڑھ سکیں ایزیلی. ٹھیک ہے، چل آگے بڑھتے ہیں. اور ایسا نہیں، التوبۃ، اب ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ ال. اچھا، جب الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو الگ الگ جب پڑھا جائے گا ورڈ تو التوبہ ہو جائے گا. تو ال جو ہے، ال سے شروع ہونے والے تمام ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ہے نا، ناؤن ہوتے ہیں. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جن کے شروع میں ال آ جائے یا جن کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو جن کے آخر میں تنوین آ جائے یا جن کے شروع میں ال آ جائے، ال آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، ناؤن کہتے ہیں. اور اسم کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ورڈ کی. ٹھیک ہے، وہ اور لیسا نہیں، التوبۃ، تا و با اس کے روٹ لیٹر ہیں، ال سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اسم ہے، ناؤن ہے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ، اردو میں بھی ہم اس کو توبہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریپینٹنس، توبہ. اور نہیں ہے توبہ للذین، اب یہ پھر سے دو ورڈ ہیں، لی پلس الذین، لی پلس الذین. اچھا، ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پچھلی آیت میں کہ جب یہ لام، یہ جو الذین ہے اس کا جو الف ہے، جب کسی پیچھے سے ورڈ سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، یعنی ملانے والا حمزہ، جوڑنے والا حمزہ، ایسا حمزہ جو دو ورڈ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اب اگر جو ورڈ جڑ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا. لی پلس الذین،
اگر ہم یوں بھی لکھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لی پلس الذین کو، الف کو نہیں پڑھیں گے، تو لی کو لام سے ملا دیں گے، تو اسی لیے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ للذین ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دو ورڈز ہیں، پہلے ہم لی کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لی کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر پریپوزیشن ہے۔ لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، انگلش میں فور، ٹھیک ہے، لی لیے فور۔ اور الذین کیا ہے؟ الذین، الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن۔ اس کا ترجمہ ہے دوز ہو، دوز ہو، وہ سب جو، وہ سب جو، ٹھیک ہے، پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے، وہ سب جو، دوز ہو۔ وہ اور لیسا نہیں، التوبہ توبہ، لی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یا وہ سب لوگوں کے لیے، یعنی ان سب لوگوں کے لیے جو یعملون، یعملون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور یہ یتان سے شروع ہوتے ہیں ہمیشہ، یا تا الف نون یتان، ٹھیک ہے، یا تا الف نون، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، یا پھر وہ، میل کے لیے تم، فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ چار ورڈ سے شروع ہوتا ہے فعل مضارع۔ اب یہ یا ملونا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ، فعل مضارع، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اونا آ گیا اینڈ میں، اونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے وہ، جمع کے لیے اونا کا مطلب ہوتا ہے سب، اونا، اینا، واو الف، اونا، اینا، واو الف، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع کی نشانی ہے، پلورل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اونا اینا واو الف پلورل کی نشانی ہے۔ تو اونا مطلب سب، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا۔ روٹ لیٹر کیا بچے؟ عین، میم، لام۔ عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دوز، یہ سب ملا کے دوز ہو جائے گا، اور یہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں مطلب دے ڈو، ناٹ دوز، دے آ جائے گا، سوری، آئی ایم سو سوری، دے، یا اور اونا مل کے بن جائے گا دے، انگلش میں دے کا ترجمہ آ جائے گا، کیونکہ یا کا مطلب ہوتا ہے ہی، وہ، اور ہی کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ دے ہوتا ہے، کیونکہ اونا آ رہا ہے، پلورل بنا دیا ہم نے، تو دے ہو گیا، وہ سب، دے، اور دے ڈو، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں دے کمٹ، دے ڈو اور دے کمٹ۔ وہ اور لیسا نہیں، التوبۃ توبہ، لی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یا وہ اونا سب، عملا عمل کرتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہیں؟ السیئاتی، السیئاتی، یہ کیا ہے؟ جمع ہے، پلورل ہے، فیمیل پلورل ہے۔ کیسے فیمیل پلورل ہے؟ کیونکہ آتن، آتن، جس کے بھی آخر میں آتن آتن آتا ہے، تو اب آپ کہیں گے یہ تو آتن آتن نہیں آ رہا، آتو آتی آ رہا ہے، تو یہ نون، نون کی آواز کیوں غائب ہو گئی؟ کیونکہ شروع میں ال آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو زبر کی جو آواز ہوتی ہے، یا تو آتن آتن ہوگا، یا آتو آتی ہوگا، ایک ہی بات ہے، پلورل فیمیل مانا جائے گا اس کو۔ اور یہ ورڈ کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سوری، اسم کہیں گے، ناؤن۔ اور یہ کس کی جمع ہے؟ کس ورڈ کی جمع ہے؟ سیئتن کی، سیئ، سیئتن کی جمع ہے سیئاتن، سیئتن مطلب ایک برائی، اور سیئاتن مطلب برائیاں، برائیاں، ایولز، ایول ڈیڈز۔ بہت ساری ہے نا، سیئاتن، ایول ڈیڈز، برے، برائیاں، برے عمل،
ٹھیک ہے. وہ تو کیا کہا ہم نے، کسی بھی ورڈ کے آخر میں اونا اینا آتن آتن آتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، پلورل ہوتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ بار بار پڑھ چکے ہیں. سیئاتن مطلب برائیاں، اونا اینا آتن آتن. ٹھیک ہے. اور یہ میل کے لیے ہو جاتا ہے پلورل، اور یہ فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے پلورل. ٹھیک ہے، جمع. جمع یہ مؤنث ہے، اور یہ میل جو ہے اونا اینا مذکر ہے. یہ مذکر، یہ مؤنث. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. اونا اینا آتن آتن ساؤنڈ کو یاد کر لیجئے بہت اچھی طرح سے. یہ جہاں پہ بھی آپ کو اینڈ میں دکھائی دے اونا اینا آتن آتن، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر جمع ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر صحیح آتی ہے تو وہ کبھی کبھی دو زیر دو زیر یا دو پیش جو ہے وہ سنگل زیر اور سنگل پیج بھی ہو سکتا ہے. وہ اور لیسا نہیں التوبۃ توبہ لی لیے الذین ان لوگوں کے لیے، یا وہ اونا سب عمل کرتے ہیں السیئات برے، تو برے عمل کرتے ہیں. حتی، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. انٹل، یہاں تک کہ. انٹل. اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. when. ٹھیک ہے، اذا مطلب جب. when. اذا جب. اس کو ٹائم ایڈورب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ایڈورب. ظرف زمان. ظرف زمان. ظرف زمان مطلب زمانہ بتا رہا ہے، وقت بتا رہا ہے. اذا جب تب، یہ سب جو ورڈ ہوتے ہیں ان کو ظرف زمان کہا جاتا ہے، ٹائم ایڈورب کہا جاتا ہے. اذا مطلب جب. اذا جب. حضر، حضر پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں حضر. حضر مطلب حاضر ہونا. ٹھیک ہے، وہ حاضر ہو. حاضر ہونا مطلب کسی چیز کا آ جانا. ٹھیک ہے، حاضر ہونا مطلب آنا، اپروچ کرنا. حضرہ مطلب اپروچز. تو آپ اس کا ترجمہ حاضر ہو بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ جائے. یعنی دیکھیں، اسکول میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہم آئے ہوئے ہیں نا. تو آنے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، آتی ہے. آتی ہے یا حاضر ہوتی ہے. اپروچز، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، ہ دعا درا. حتی یہاں تک کہ اذا جب حضرہ آ جائے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آتی ہے، یا ہم کہیں گے حاضر ہو جائے. احدہم، احدہ پلس ہم، دو ورڈز ہیں. احدہ حمزہ ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک. ایک، ایک کوئی ایک، کسی ایک. ٹھیک ہے. ون، اس کا ترجمہ ہو جائے گا ون، ایک، کوئی ایک، کسی ایک. کوئی یا کسی ایک، یا ون کا ترجمہ کریں گے. ہم، اب یہ ہم کیا ہے، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ ہا دال، احد. ٹھیک ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ یعنی متصل کہتے ہیں. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا. ہم کا مطلب ان سب میں سے، ان سب.
देम। ठीक है, देम का तर्जुमा होगा उन सब। तो उन सब में किसी एक को, या कोई एक को, या किसी एक को आ जाए, क्या आ जाए उनमें से किसी एक को? अल मौतू। अल से शुरू हो रहा है तो इस्म होगा, नाउन होगा। इसके रूट लेटर है मीम वाव ता, मौत यानी मौत। हाँ, उर्दू में हम इसको मौत कहते हैं ना, मौत। लेकिन आप अरबी में पढ़ेंगे तो इसको मौत पढ़ेंगे, मौत। मौत नहीं पढ़ेंगे, मौत। ठीक है, मौत, डेथ। अप्रोचेस वन ऑफ देम द डेथ। अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, ठीक है। अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, और उर्दू में अल का कोई तर्जुमा नहीं होता। अल मौत, द डेथ, यानी हत्ता, यहाँ तक के, इजा जब, हजरा हाजिर हो जाए या आ जाए, अहदा एक को, हम उनमें से किसी एक को, अलमौतु मौत। कौला, कौला पास्ट टेंस है, फेले माजी है। काफ वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं। कौल, जो भी काफ वाव लाम से रूट लेटर आएंगे, बहुत मर्तबा ये कुरान करीम में ये रूट लेटर आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। काफ वाव लाम, कौल का मतलब होता है कोई भी चीज को कहना, ठीक है। कहने से रिलेटेड होता है, टू से। ही सेज, वो कहता है, वो कहता है। वो क्या कहता है? जब उसको मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब वो देख लेता है कि अब तो बस मेरा मेरा वक्त करीब आ गया, अब मुझे मरना ही मरना है। कौला, वो कहता है, इन्नी, इन्ना प्लस या, इन्ना प्लस या, दो वर्ड्स हैं। इन्ना प्लस या, इन्ना का तर्जुमा क्या होता है? बेशक, बेशक। इंडीड, इंडीड, बेशक। और या क्या है यहाँ पर? जैसे हुम था वैसे या है अटैच प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है। या का मतलब होता है मैं, आई, इंडीड आई, बेशक मैं। ठीक है, तो इन्नी का तर्जुमा हो जाएगा बेशक मैं, इंडीड आई। अब मैं क्या कर रहा हूं? तुब तू, तुब तू। तुब तू पास्ट टेंस है, फेले माजी है, तो इसका आखिर में पहले इसके रूट लेटर है ता वाव बा, तौबा से बना है ये। इसका वाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये वीक लेटर है, हरफ इल्लत है, कमजोर लेटर है। अरबी जबान में अलिफ वाव या तीन रूट लेटर, तीन कमजोर लेटर होते हैं, हरफ इल्लत होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे की जगह तब्दील करते हैं। अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ। या तो जगहें तब्दील कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो आप देखेंगे तुबतू में वाव जो है पूरी तरह गायब हो गया। तो हो सकता है कि अलिफ वाव या एक दूसरे की जगह को बदल लें, या फिर वो पूरी तरह से गायब भी हो जाते हैं, हज़फ हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो रूट लेटर का वाव इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ पर ये वीक लेटर है, इसीलिए वो नहीं दिख रहा। अब तुप्तू में ता वाव बा यानी तौबा, और तू, यहाँ पर एंड में तू आ रहा है। तो अभी हमने चार किस्म के ता देखे थे, ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर, जेर, ता के ऊपर पेश। तो ता के ऊपर सुकून मतलब वो औरत, ता के ऊपर जबर तुम मर्द, ता के नीचे जेर तुम औरत, और ता के ऊपर पेश मतलब मैं। ठीक है, ता के ऊपर पेश मतलब तू मतलब मैं। अरबी में पास्ट टेंस में तू मतलब मैं, ये याद रखिए। तो तू मतलब मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। आई रिपेंट, तौबा मतलब रिपेंट। ता का मतलब आए, मैं, और तौबा करता हूँ मतलब आई रिपेंट। आई सीक फॉरगिवनेस, आई रिपेंट, मैं तौबा करता हूँ। कौन कह रहा है? जिसको मौत आने वाली है, जिसका वक्त करीब आ चुका है, वो कह रहा है कि मैं अब तौबा कर रहा हूँ। मैं तौबा करता हूँ अल आन,
نیکسٹ ورڈ ہے الآن. اب الآن بھی کیا ہے؟ ٹائم ایڈورب ہے. ٹائم ایڈورب یعنی ظرف زمان. الآن کا مطلب حمزہ واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. اس میں بھی دیکھیں واو دکھائی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، اسی لیے وہ غائب ہو گیا. اب ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. اور الآن کا مطلب ہوتا ہے ناؤ، اب. اردو میں اب کہتے ہیں نا، اب، ناؤ. تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جائے، آ جائے، احدا ایک، ہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قولا وہ کہتا ہے، انا بے شک، یا بے شک میں، تب توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، الآن اب. کب؟ جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ کس کا معاملہ ہو گیا؟ فرعون والا معاملہ ہو گیا. دیکھیں فرعون نے کیا کیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نکل جائیے راتوں رات، اپنی پوری رعایا کو لے کر، سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے. وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اراؤنڈ 5-6 لاکھ لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دریا پار کر کے لے جانا تھا. اور 5-6 لاکھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں. اور وہ ریور جو تھا، وہ دریا جو تھا، اس تک پہنچے ہیں. اب اس تک پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے کون آ گیا؟ فرعون آ گیا. کہ یہ جب صبح ہوئی، اس کو پتا چلا کہ کوئی بنی اسرائیلی دکھ ہی نہیں رہا بستی میں، تو وہ اس کے وہ پیچھے پیچھے آ گیا. اب کیا ہوا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دعا کرتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ ریور پر ماریے، اس دریا پر. تو وہ 2 ٹکڑے میں کھڑا ہو گیا. اب جب وہ 2 ٹکڑے میں دریا کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح سے، اور راستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دریا پار کر کے نکل گئے، اور تبھی بھی فرعون کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور ایمان نہیں لایا. اب کیا ہوا؟ جب وہ اندر داخل ہوا پانی کے اندر، تو کیا ہوا کہ وہ پانی جو تھا وہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور سارے فرعونی جو تھے وہ ڈوب گئے. تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اب میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. کب؟ جب اس کے حلق تک پورا پانی آ گیا، تب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر ایمان. دیکھا، ایمان تو وہ جب بھی لا سکتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ معجزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھاڑ کر الگ 2 پہاڑوں کے ٹکڑوں میں کھڑا کر دیا گیا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. مطلب یہ ایک نبی کا ہی معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا. ایمان تو وہ جب بھی لاتا تو اللہ قبول کر لیتا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں مرنے ہی والا ہوں، تو بس محض اپنی جان بچانے کے لیے کیا کہا اس نے؟ کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب حلق تک جان آ جائے، جب موت کی ہچکی قریب آ جائے، تو وہ کیا کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں. یعنی سب اپنا وہ دیکھ کر بس اب محض جان بچانے کے لیے کیا کر دے؟ میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تب تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ اور کن کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں؟ یہ ایک کیٹیگری ہے کہ جو موت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. دوسرا اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. لا، لا کیا ہوتا ہے؟ لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ناٹ. لا کا ہر جگہ پر ترجمہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب تک ہم نے کتنے ورڈ پڑھ لیے نہیں کے لیے؟ لا پڑھ لیا، لم پڑھ لیا، لیسا پڑھ لیا. ٹھیک ہے، یہ سب کس کے لیے پڑھا ہم نے؟ نہیں. ان سب کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں. یہ سب نہیں کے ترجمے میں آتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. وہ اور لا نہیں، الذین، الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین مطلب دوز ہو، وہ سب جو. الذین وہ لوگ جو، وہ سب جو.
وہ لوگ جو بھی آپ کر سکتے ہیں. و اور لا نہیں الذین وہ لوگ جو یموتون سیم ایز یعملون بالکل اسی طرح سے اس کا ڈیویژن ہوگا. یا یتان یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے، فعل مضارع یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ. اونا ہو گیا، اونا آخر میں آ جائے تو پلورل کے لیے ہوتا ہے یعنی سب، جمع کے لیے سب. درمیان میں کیا بچا؟ میم واو تا، میم واو تا، موت. ٹھیک ہے، موت، میم واو تا موت. یا وہ واو نون سب موتو مر جائیں، وہ مر جائیں، انہیں موت آ جائے، موت آ جائے، مر جائیں. دے ڈائے، دے ڈائے. یا اور اونا مل کے بن گیا دے، سوری، اور موت مطلب دے ڈائے، ڈی آئی ای ڈائے. اب اس حال میں مر رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے. وہم کفار، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ہم مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ والا جو ہم ہے یہ کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، الگ ہے بالکل لکھا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل، منفصل کیوں؟ فاصلے سے لکھا ہوا ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے. منفصل اگر جڑا ہوا ہوتا تو متصل. ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن. ہم مطلب وہ سب، دے آل. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ سب کیا ہیں؟ کفارن، کاف فا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو پیش پر ختم ہو رہا ہے یہ، تو اسم ہے، ناؤن ہے. کفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کی جمع ہے کفار. کافر مطلب ایک کافر، کفار مطلب بہت سارے کافر. تو کافر، ڈس بلیور. ٹھیک ہے، ڈس بلیور، کافر. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ایک تو موت کے وقت توبہ کرنے والا، کہ موت کو دیکھ کر سب، جب حلق تک موت آ گئی تب اس کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر توبہ کر رہا ہے. دوسرا کون؟ وہ اور لا نہیں الذین وہ لوگ جو یا وہ واؤنون سب موتو مر جائیں اس حال میں کہ وہ اور ہم وہ سب کفارن کافر ہیں. یعنی اس حال میں ان کو موت آ رہی ہے کہ وہ کفر پر مر گئے. یعنی جو انسان بغیر کلمہ پڑے مر گیا تو اس کی کوئی خلاصی نہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب جنت اس کا مقام کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ایک ایمان والے کا بالآخر مقام جنت ہو سکتا ہے، اگر وہ بہت گنہگار بھی ہے تو وہ جہنم میں جا کر جنت کو جائے گا. لیکن کفار جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جسٹ ٹھیک ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اور لا نہیں الذین وہ لوگ جو یا وہ اونا سب موتو مر جائیں، وہ اور ہم وہ سب کفارن کافر ہوں، انکار کرنے والے ہوں، ڈس بلیورز ہوں، اللہ رب العزت کے کی کتاب کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے لوگ کافر جو ہیں، ان کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اولئک، اولئک وہی سب لوگ. یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ذالکا کا پلورل ہے، اولئک اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے.
بیٹے لکھنے دو مما کو. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے. وہی سب لوگ. ٹھیک ہے، وہی سب لوگ. دوز. دس کا پلورل ہے دوز. سوری، دیٹ کا پلورل ہے دوز. وہی سب لوگ، اس میں اشارہ ہو گیا. اولائکا، ذالکا ہم پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا کا پلورل ہے اولائکا. اولائکا. ہاذا کا پلورل ہم پڑھ چکے ہیں شاید، ہا اولائی. ہاذا مطلب دس، اور ذالکا مطلب دیٹ. ہاذا مطلب یہ، اردو میں یہ، اور اردو میں ذالکا مطلب وہ. یہ وہ ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں نا، یہ دے دو، وہ اٹھا دو. تو اسی طرح سے اولائکا، اولائکا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتا رہے، یہ جیسے ہم بتاتے کوئی چیز کے طرف اشارہ کر دیا جائے تو کوئی مسٹیک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. جب ہم کوئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا کہ یہ سب لوگ جنہوں نے موت کے وقت توبہ کرنے کی ہے، موت کو دیکھ کر توبہ کی ہے، یا پھر وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو وہی سب لوگ کیا ہیں؟ اعتدنا. وہی سب لوگ اعتدنا. اب اعتدنا یہ بھی فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. فعل ماضی پاسٹ ٹینس. اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین، تا، دال. اعتدا کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. ٹھیک ہے، تیار کرنا. اور نہ جو ہے، نہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آ جاتا ہے تو اچھا دیکھیں، نہ اگر شروع میں آتا ہے نا کبھی تو یوں آتا ہے زبر کے ساتھ. اگر درمیان میں آتا ہے تو نہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اور آخر میں آتا ہے تو نہ کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے. ان تینوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. کیا ہوگا؟ ہم. یتان کا نون بھی دیکھیں ہم، نون جو یوز کرتے ہیں شروع میں آتا ہے یتان کا نون. یعملونا کی جگہ اگر نعمل آ جائے تو نون کا ترجمہ کیا آ جائے گا؟ ہم. تو نون شروع میں آئے گا زبر کے ساتھ، درمیان میں آئے گا کھڑی زبر کے ساتھ، آخر میں آئے گا نا الف کے ساتھ. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. تو ہم کیا کریں گے؟ اعتدا، ہم نے تیار کر رکھا ہے. ہم نے، نہ مطلب، ہم دوبارہ سے لکھتے ہیں. نہ مطلب ہم نے، اور اعتدا عین تا دال، تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا ان لوگوں کے، ان کافروں کے لیے، اور وہ جو موت کے وقت توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے. نہ مطلب وی، اور اعتدا مطلب وی ہیو پریپیئرڈ. یعنی ہم نے آلریڈی ان لوگ کے لیے، ان سب کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے؟ لہم عذابا علیما. لہم، لا پلس ہم. لا پلس ہم. لا کیا ہے؟ یہ وہی لی ہے جو لا کے صورت میں آیا ہے، جو ابھی ہم نے للذینہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، لی ہو یا لا ہو، اگر وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو اس کا سیم ہی ترجمہ ہوگا لیے. فور، انگلش میں فور اور اردو میں لیے. کس کے لیے؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے ہم. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، متصل ہے. ہم مطلب ان سب. فور دیم، ان سب کے لیے. تو لا مطلب لیے، اور ہم مطلب ان سب، ان سب کے لیے. فور دیم. اور یہ حرف جر ہے، اسی لیے ہم الٹا ترجمہ کریں گے اردو میں. ہم پہلے ہم کا ترجمہ کر لیں گے اور بعد میں حرف جر کا ترجمہ کریں گے. حرف جر اردو میں جب پڑھا جاتا ہے تو بعد میں پڑھا جاتا ہے، پہلے آگے کا ورڈ پڑھا جاتا ہے. ان کے لیے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ عذابن علیمن. عذابن علیمن، یہ دیکھیں جڑوا ورڈز ہیں، ملتے جلتے جڑوا ورڈز ہیں. تو ان کو
عذابن علیمن یہ موصوف ہے اور علیمن صفت ہے، کوالٹی ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور یہ موصوف کیا ہے؟ ناؤن۔ یہ اس میں موصوف ہے اور وہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں دو زبر پر ختم ہو رہے ہیں تو یہ اسم بھی ہوگا، اسم ہوں گے، اس میں موصوف اور اس میں صفت۔ اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عذابن کے عین زال با، اور علیمن کے کیا ہے؟ الف لام میم علم۔ تو عذاب مطلب عذاب، اب ہم ترجمہ الگ سے لکھتے ہیں۔ عذاب مطلب پنشمنٹ، عذاب، اور علیمن مطلب المناک، دردناک، دردناک، پین فل، ٹھیک ہے؟ تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ جب صفت موصوف ہوتے ہیں تو صفت پہلے پڑھی جاتی ہے، تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ پین فل پنشمنٹ، دردناک عذاب، ان کے لیے کیا تیار کیا اللہ نے؟ دردناک عذاب۔ یعنی دیکھیں عذاب تو ویسے دردناک ہوتا ہے، اور اللہ جسے دردناک کہیں تو سوچے کیا انٹینسٹی، کیا گریوٹی، کتنی سختی ہوگی اس کے اندر۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو کافر کفر پر مر گئے، اور جو موت کے وقت جو توبہ کرتے ہیں موت کو دیکھ کر، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ چلیں دوبارہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ اور لیسا نہیں التوبۃ توبہ لیے الذین ان لوگوں کے لیے، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، یا وہ اناسب عمل کرتے ہیں السیئات برے برے عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر حاضر ہو جائے احدا ایک ان میں سے ایک یا ان میں سے کسی ایک پر الموت موت، قولا وہ کہتا ہے انا بے شک یا میں تب توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں الآن اب ناؤ، و اور لا نہ ہی الذین ان لوگوں کے لیے ہے، یا وہ اونا سب موتو مر جائیں، و اور ہم وہ سب ہوں کفارن کافر انکار کرنے والے، اولئک وہی سب لوگ آتد تیار کیا ہے نہ ہم نے لا لیے ہم ان کے لیے عذاب علیمن دردناک عذاب، ان سب کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لیسا اور نہیں ہے توبہ، دیکھیں غور سے دیکھیں سارے ورڈز کو، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب آ جائے، حاضر ہو جائے یعنی آ جائے، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی ایک پر موت، وہ کہتا ہے کہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے وہ سب جو مر جائیں اس حال میں اور وہ ہوں کافر، وہی سب لوگ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے وہ سب جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہو یا آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت، وہ کہتا ہے کہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے وہ سب جو مر جائیں اس حال میں کہ وہ سب ہوں کافر انکار کرنے والے، وہی سب لوگ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ سیئات کے روٹ لیٹر ہیں سین واو حمزہ، سوری ہم نے نہیں بتایا تھا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سو ہم نے دیکھا تھا نا، سو ورڈ دیکھا تھا نا، سو ان کوئی روٹ لیٹر ہے اس کے، سین واو حمزہ۔ سیئات سیئتن کا پلورل ہے، اور سیئات کا روٹ لیٹر ہے سین واو حمزہ۔ اور کوئی روٹ لیٹر ہم نے چھوڑ دیا ہو تو ہمیں بتا دیجیے۔ آتدا کا عین تعدال ہے، عذابن علیمن، علیمن حمزہ لام میم۔
ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ یہ ہماری آیت مکمل ہوئی. اب ہم نیو آیت شروع کریں گے تو ویسے ہی ادھوری رہ جائے گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں. تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.